बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सेक्टर G9 से बराह रास्त। नाजरीन, आज यहाँ पर जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने महंगाई के ख़िलाफ़ और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज शुरू कर रखा है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ये एहतजाज जारी है। यहाँ पर जमात इस्लामी का कहना है कि पेट्रोल में जो होशरबा कीमतों में इजाफा किया गया है, पेट्रोल की कीमतों में, वो आम आदमी के लिए जो है वो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो पहले एक बजट 20,000 का था वो 40 तक पहुँच गया है। बहुत महंगाई होने के बावजूद और पेट्रोल की गुज़श्ता दिनों कीमत 12 रुपये फ़ी लीटर के इजाफे के बाद लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। आइए हम यहाँ पर मौजूद लोगों से इसी हवाले से बातचीत करते हैं। और ये यहाँ पर इस वक्त सिविल सोसाइटी के लोग, ताजर भी इसमें शामिल हैं और ये एहतजाज इस वक्त जारी है। सर, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, और ये आज यहाँ पर जो जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये तो हकीकत है कि महंगाई इस मुल्क में बहुत हो चुकी है। गरीब आदमी बिल्कुल पिस के रह गया है और कौम जो है ना वो अगर निकले इनके ख़िलाफ़ तो निकलना बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि एक तरफ तो ये लोग एहतजाज करते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सीटों पर जो है ना यही लोग हुकूमत का साथ देती है। तो ये दुगली पॉलिसी अगर ये इसी तरह जारी रखेंगे तो मैं कहता हूँ ये भी साथ उनमें शामिल है, इन महंगाई और हर चीज़ों में। तो हकीकत यही है कि महंगाई इस मुल्क में बहुत हो चुकी है। जो गरीब आदमी जो है ना 900 रुपये का एक डालडे का घी का डब्बा लेता था, आज जो है ना वो 2100 में मिल रहा है। जो आटे का थैला था 800 रुपये 700 रुपये में, वो 1400 में मिल रहा है। तो इसी तरह दालें देख ले, चीनी देख ले, हर चीज़ जो है ना वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हालांकि ये इमरान खान साहब थे इस इक़्तिदार से पहले कंटेनर पर डी चौक में खड़े होके अवाम के हक के लिए निकलते थे और आवाज़ निकालते थे और एहतजाज करते थे, धरना देते थे। आज वही इमरान खान है और जो है ना वो महंगाई ऊपर जा रही है लेकिन उस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो ये अवाम का निकलना हक बनता है कि वो निकले और जो है ना इस अवाम हुकूमत को जवाब दे। 12,000 वाला आदमी किस तरह गुजारा कर रहा होगा जिसकी 12,000 तनख्वाह 18 है या 20 है? वो अब जो बजट पहले 20,000 का आता था वो 40 पे चला गया। इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब कहते हैं कि मेरा 2 लाख पे गुजारा नहीं होता था। तो बात यह है कि गरीब आदमी 12,000 या 16,000 तनख्वाह पर कैसे गुजारा चलाएं? वहाँ वो महीने में अपने खाने पीने के अखराजात पूरे करे या गैस के बिल पूरे करे, बिजली के बिल पूरे करे। तो इन चीज़ों में हर चीज़ जो है ना वो बढ़ चुकी है। आप गैस की कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। पेट्रोल आप देख लें, दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो गरीब आदमी जो है ना वो पता नहीं मुश्किल से गुजारा चला रहा है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हम मदीने के रियासत में बैठे हैं तो वही मदीने के रियासत वाला जो है ना कानून करे, जिस तरह मजदूर की तनख्वाह है उसी तरह अपनी तनख्वाह भी लगाए ताकि इनको लग पता जाए कि गुजारा कैसे चलाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे आपने कहा कि ये सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं PTI के साथ और अभी उनके खिलाफ एहतजाज के लिए भी निकल आए, ये दौरा में आ रहा है? जी, ये दौरा में आ रहा है। ये कई जगह पे हमने देखा है कि यही इन्हीं लोगों की वजह से वो इक़्तिदार में आते हैं, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करते हैं। अभी कल ही परसों ही हमारे जो है इलाके में इलेक्शन हुए हैं, जो नाज़िम थे ये इनके हक में बैठे और उनको जितवा दिया। अगर ये ना बैठते तो शायद कोई दूसरा उम्मीदवार जीत जाता और हुकूमत के उम्मीदवार को जितवाने के लिए इनका उम्मीदवार जो है ना उनके हक में बैठ गया। तो ये भी इन्हीं गुनाह में शामिल है। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये सपोर्ट करते हैं PTI को? जी, बैक सपोर्ट करते हैं। हकीकत में यही है, कौम को पता है, अवाम को पता है कि यही इक़्तिदार में आते हैं तो साथ होते हैं। अगर कहीं पर इलेक्शन हो, सीट एडजस्टमेंट हो तो यही साथ देते हैं और उनको जितवाते हैं। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, अपना तारुफ कराइएगा आज के एहतजाज के हवाले से। जी, मेरा नाम मलिक सजाद है और मैं मुस्लिम लीग नून का यहाँ से चेयरमैन हूँ। मैं वैसे नमाज़ पढ़ के निकला था, देखा यहाँ जमात इस्लामी का ये मुजाहरा हो रहा है महंगाई के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। और हकीकत ये है कि हमें जितने भी भाई हैं, लोग हैं, ये खामोशी जो होती है वो नीम रजामंदी होती है। ठीक, तो इसके लिए तमाम लोगों को वैसे भी बाहर निकलना चाहिए और खामोश एहतजाज जो है ये हमारा हक है और इसको एहतजाज करना चाहिए। और आज जिस तरह ये महंगाई है, ये देखिए जिस तरह आटा, चीनी, हर चीज़ पहले चोरी की गई और उसके बाद डॉलर को इतना वहाँ कहाँ से कहाँ ले जाया गया। और आज महंगाई का, पेट्रोल का भी एक दौर, आवाम को रोज़
روز 10-10 20 روپے بڑھتے جا رہے ہیں. اس طرح یہ بہت ظلم ہے عوام کے ساتھ, اور جس طرح یہ ہو رہا ہے میرے خیال میں مجھے نہیں یقین کہ لوگ کم از کم کھانا بھی کھائیں. اور یہ جس طرح کہتے ہیں نا کینیڈا کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے, تو آپ یہ سارے پورے پاکستان خود تو ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں اور پورے پاکستان کو یہ سائیکل پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت ظلم ہے عوام کے ساتھ. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 10-12 روپے پیٹرول فی لیٹر بڑھا ہے, اس کے بڑھنے کے بعد ایک عام آدمی جس کی 12,000 تنخواہ ہے کیسے گزارا کر رہا ہوگا؟ دیکھیں جی, جب یہ پیٹرول بڑھتا ہے تو صرف پیٹرول ہی نہیں بڑھتا. آج جو بھی جس کے پاس 10-12 ہزار روپے جس کی سیلری ہے, اس کے بعد بائک بھی نہیں ہوتی کم از کم. وہ جہاں بھی جائے گا سوری کمرشل گاڑی پہ وہ بیٹھ کے جائے گا, کرایہ وہاں پہ اس کا کرایہ جب پیٹرول بڑھتا ہے یہ لوگ ڈبل کر لیتے ہیں ویسے ہی کرایہ. 10 روپے سے کرایہ کم 2-3-4 روپے کا اس کا ہر جگہ کا چھوٹے سے چھوٹے اسٹاف کا بھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو باقی جو لاہور سے اسلام آباد سے آپ پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ یہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں, تو وہ جاتے ہیں آدھے پیسے تو ان کے کرائے میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہے. آپ دیکھ لیں آٹا جو 120 روپے کا ڈالڈا کلو تھا وہ آج 350 سے ابو ہے. بالکل ایسے. اور اسی طرح جو یہ چینی ہے 52 روپے تھی, اور آج وہ جو ہے نا 100 سے 110 روپے کی وہ کلو بک رہی ہے. تو ہر چیز آٹا اس طرح 30-35 روپے سے 70-75-80 روپے چلا گیا ہے. تو یہ ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے. یہ دیکھیں اس طرح ہی ہے جس طرح پہلے لوگوں کو کام بھی نہیں مل رہے, پہلے کام بھی تھے, لوگ بے روزگاری بھی ہے, لوگ پہلے کام بھی ملتا تھا اور 20-25 ہزار روپے وہ کما بھی لیتے تھے. آج ان کی انکم بھی نہیں ہے اور مہنگائی سے عوام کو کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے. یقین کریں لوگ کھانا ایک ٹائم پہ کھانا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے, ان کے لیے ایک ٹائم پہ کھانا نہیں مل رہا. ملک صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی حکومت بھی رہی, پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی, اس قدر مہنگائی نہ تھی, کیا وجہ ہے کہ پیٹرول 160 پہ چلا گیا؟ عام آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا. غریب آدمی کی تو لگژری یہی ہے کہ اس کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. لیکن جی مسلم لیگ نون کی بھی حکومت تھی اور پی ٹی آئی پیپل پارٹی کی بھی تھی. یہ مطلب 20-25-30 سال مطلب 30 سال سے مطلب ان کی ہو رہی ہے. 2-3 سال ٹوٹل نون لیگ کو 10 سال ملے ہیں. جب سے یہ 70 سال کا پاکستان بنا ہے, نون لیگ کو 10 سال ملے ہیں, ٹوٹل انہوں نے 10 سال حکومت کی ہے. اور 10 سالوں میں انہوں نے آپ دیکھیں پاکستان کا انفراسٹرکچر اور اس کے علاوہ ہر چیز انہوں نے بنائی. اور پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ پاکستان سے انکم نہیں آ رہی تھی, تو اس کے لیے انہوں نے سی پیک کا معاہدہ جو کیا تھا, پیپل پارٹی میں بھی کیا تھا, لیکن اس کے لیے انہوں نے بھرپور اس کو کام کیا, اس کے موٹر بنائی, سارے روڈز ہر چیز بنا کے پراپر اس کو تیار کیا. اور اب ان کی ارننگ شروع ہونے والی تھی تو اتنے میں اس کو لا کے بٹھا دیا گیا اور اس ظالم شخص نے اس کو وہیں پہ روک کے رکھ دیا, جس کے لیے آپ کو بتایا کہ مراد سعید صاحب کو چائنا بلایا نہیں گیا, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ روڈ وغیرہ جو کام ہو رہا تھا سی پیک پہ اس کو روکا تھا. تو اس کو یہ لایا ہی اس لیے گیا تھا. یہ آپ کو بتایا نا پاکستان میں حکومتیں یہاں پہ بنتی ہیں لیکن یہ بہرام یہاں پہ ہوتی ہیں, سارے یہ کام وہاں باہر سے ہی بن کے تو ان کے یہاں اقتدار ان کے لوگوں کے ان کو حوالے کیا جاتا ہے. اس کو اسی پرپز کے لیے لایا گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے. اور اس نے دیکھا ہے آپ نے کہ آج اس نے ہر چیز سٹک کر کے رکھ دی ہے. عوام دیکھیں, آپ جدھر بھی دیکھیں, آپ پورے پاکستان میں لوگ رو رہے ہیں, بچے بلک رہے ہیں, دودھ پینے کا بھی بچوں کو نہیں مل رہا ہے. یہ ظلم اور زیادتی ہے عوام کے ساتھ. تو اس لیے تمام پورے پاکستان کو باہر نکلنا چاہیے. اور اپوزیشن جس نے جو آج اگر وہ بھی خاموش رہی اور اس موقع پہ اس کو نہ اتارا گیا تو یہ مزید ملک کی بربادی کرے گا اور تباہی کرے گا. میں یہی سوال کرنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں جیسے کہ مریم نواز ہے, شہباز شریف صاحب ہے, حمزہ نواز ہے, دیگر قائدین ہیں جس میں اپنا عباسی صاحب ہیں, حنیف عباسی صاحب ہیں, دوسرے سردار نسیم وغیرہ, تو بالکل ان کو نکلنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ نکلیں گے؟ جی دیکھیں جی, جس طرح اصل میں ایک تو پاکستان کی قوم تھوڑی سی بحث ہے اور وہ بھول بہت جلدی جاتی ہے. جب پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تھی اس ٹائم بھی پاکستان میں نہ آٹا مل رہا تھا, نہ چینی تھی, نہ یہ مطلب بجلی آتی تھی, نہ گیس تھی, اور مہنگائی اس ٹائم بھی بہت زیادہ تھی, اور مطلب ارننگ لوگ جو کمائی جو نا تھی بزنس وغیرہ نہیں چل رہے تھے. میاں صاحب نے حکومت سنبھالی, دن رات ایک کی ہے, اور انہوں نے پورے پاکستان کو پورے اس کو سیٹ کر لیا. بجلی بھی آ گئی, 12,000 12,500 میگا واٹ بجلی انہوں نے بنا لی.
اس طرح گیس کا بھی انہوں نے معاہدے کر لیے, LPG وغیرہ کی بھی اس کو کروا لیا. پورے پاکستان میں جو موٹر وے بنائیں, سڑکیں بنائیں, چیزیں سستی کیں, کسانوں کے لیے جو تھی ان کو مراد دیں, اور ہر ان کی جو کھاد وغیرہ ان چیزیں سستی کی. وہ اس کے بعد جب انہوں نے پورا پاکستان سیٹ کر لیا, پھر اس کو اس ایسے گدے کو آگے بٹھا دیا گیا جس نے پورا آپ بتائیں پورا کھیت ہی اس نے اجاڑ کے رکھ دیا. ٹھیک ہے جی ناظرین, ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, چیئرمین ہے اس علاقے کے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جس کا کوئی بھی جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے, چونکہ ایک دفعہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے, کوئی بھی چیز مہنگی ہو جائے تو پھر اس کا سستا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 12,000 بڑھنے کے بعد جو اشیاء خرد و نوش ہیں اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں استعمال کی وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج جماعت اسلامی اور تاجر حضرات یہاں پر موجود ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. 2 وقت کا کھانا جو ہے غریب آدمی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا. اور G9 مرکز میں اس وقت جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یہ احتجاج جاری ہے, اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں جو اضافہ کیا گیا ہے اس اضافے کو واپس لیا جائے تاکہ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی آسان ہو, سہل ہو. اسی طرح جو گورنمنٹ ملازمین ہیں وہ بھی آئے دن احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کے تناسب سے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اسلام آباد میں جتنے بھی گورنمنٹ ملازمین ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک پروٹیسٹ کیا تھا, 15% اس میں اضافہ کیا گیا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اضافہ 200% ہونا چاہیے. جس حساب سے مہنگائی ہے, مہنگائی کے تناسب سے ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے اخراجات اٹھا سکیں. تعلیمی اخراجات ہیں, یوٹیلٹی بلز ہیں, ٹیلی فون بل ہے, موبائل بل ہے, سوئی گیس کے بلز ہیں, الیکٹرک بل ہے, ان کے آنے جانے کے لیے جو کنوینس استعمال ہوتی ہے, تو وہ یہ تمام لوازمات جو ہیں اسی صورت میں پورا ہو سکتے ہیں کہ جس قدر مہنگائی ہو اسی کے تناسب سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. آپ اس وقت یہ مناظر براہ راست جو ہے MM نیوز پر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چودھری کاشف جو ہے انجمن تاجران آل پاکستان کے جو مرکزی صدر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, میاں اسلم جو جماعت اسلامی کے MN ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, ساجد جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو یہ قیادت اس وقت موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے جو ہے وہ ویجز بھی اسی طرح ہونے چاہیے. عام مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ بھی 27-28 ہزار ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ بآسانی پال سکے. تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد G9 مرکز سے براہ راست دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.